اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ہمارا درس اور گفتگو بحث امامت میں جاری و ساری ہے. کتاب اصول عقائد کے اعتبار سے ہمارا یہ درس 7واں درس چل رہا ہے، جس میں صاحب کتاب نے اس درس میں حدیث السلام علیکم آقا، مائک آن کیجیے گا. پیش کیا ہے اور بتایا ہے، اس حدیث کو پیش کیا جس میں نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ حدیث شریف متواتر ہے اور یہ حدیث شریف مختلف کلمات اور الفاظ اور جملے کے ذریعے مثلا کتب روایات میں موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی معتبر ہیں اور امت مسلمہ اور مسلمانوں کی اہم ترین کتابوں میں اور جنہیں وہ صحیح ترین کہتے ہیں ان کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. اس سب کو ہم بیان کر چکے ہیں. اس کے علاوہ مورخ ابو بکر بغدادی جنہوں نے تاریخ بغداد لکھی ہے، یعنی تاریخ بغداد کے مورخ ابو بکر بغدادی، انہوں نے بھی تاریخ بغداد میں اس روایت کو حضرت عمر سے جو ہے وہ نقل کیا ہے اور وہ اس طرح اس کو بیان کرتے ہیں جیسے ہم نے گزشتہ درس میں بھی تفسیر کے ساتھ بیان کیا تھا. وہ کہتے ہیں تاریخ بغداد میں نقل کرتے ہیں ابو بکر بغدادی نے اس حدیث کو عمر بن خطاب سے یوں نقل کیا ہے کہ عمر بن خطاب نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے خلاف بکواس کر رہا تھا. جب وہ بکواس کر رہا تھا تو عمر نے اس سے کہا تم مجھے منافق معلوم ہوتے ہو، کیونکہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انما علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی کی میرے ساتھ نسبت ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، یعنی اس شخص سے جو مولا کے بارے میں جو ہے وہ مثلا غلط بیانی سے کام لے رہا تھا، تو کیا کہا انہوں نے کہ تم جو ہے وہ مجھے منافق لگتے ہو، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں انما علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی کی میرے ساتھ نسبت ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. یہاں پر اس بات کا تذکرہ ضروری ہے، یہ سب یعنی باتیں گزر چکی ہیں، دوسرا درس ہے جو میں دہرا رہا ہوں، یعنی رابطے کے لیے بھی نئی بات شروع ہونے والی ہے. یہاں پر اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ معتبر ترین اسلامی ماخذ کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یعنی علی سے منزلت صرف جنگ تبوک کے موقع پر نہیں فرمائی، بلکہ 7 مختلف مواقع اور مقامات پر ارشاد فرمایا ہے. اس حدیث مبارک کو، اس حدیث شریف کو یعنی 7 مقامات اور مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کہ اس حدیث کے عام اور واضح مفہوم پر دلالت ہے. وہ 7 مواقع درج ہیں. کون سے ہیں 7 مواقع؟ نمبر 1، پہلی اخوت کے دن، یعنی مکے میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، یعنی اخوت نہیں بھائی چارگی، ایک دوسرے کو بھائی بنایا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، تو اس وقت اس عہد و پیمان میں علی علیہ السلام کو اپنے بھائی کے طور پر منتخب فرماتے ہوئے یہی جملہ ارشاد فرمایا. کون سا جملہ؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یعنی اس وقت پر بھی آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. کب؟ اخوت کے پہلی اخوت کے دن، جب آپ نے لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. ٹھیک ہے، تو آپ نے
مولا متقیان علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا، اپنا بھائی بنایا، تو اس وقت آپ نے یہی فرمایا۔ دوسری اخوت کے دن، نمبر 2، دوسری اخوت کے دن، جب مہاجرین اور انصار کے درمیان مدینے میں اخوت کا عہد و پیمان انجام پایا تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت المومنین قائد غر المحجلین یا عصوب الدین امیر المومنین علیہ السلام کا انتخاب اپنے بھائی کے طور پر فرماتے ہوئے یہی جملہ ارشاد فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ نمبر 3، جب مسجد نبوی میں کھلنے والے لوگوں کے دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بند کروا دیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کروا دیے، جب مسجد میں جن لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کروا دیے، اور صرف حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کے دروازے کو کھلا رکھا، تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، یعنی سب کے دروازے بند کر دیے اور صرف امیر المومنین علیہ السلام کا دروازہ کھلا رکھا، تو اس وقت بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ 4، 5، 6، 7 غزوہ تبوک اور 3 دوسرے مواقع پر کہ جن کی اسناد اہل سنت برادران سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث منزلت ارشاد فرمائی۔ لہذا حدیث منزلت کی تردید نہ تو سند کے اعتبار سے کی جا سکتی ہے اور نہ ہی عام مفہوم کے اعتبار سے، یعنی حدیث منزلت کسی بھی اعتبار سے آپ اس کو انکار اس کا نہیں کر سکتے۔ اب آئیے حدیث منزلت کا مضمون۔ اگر اپنے ذاتی نظریات و خیالات سے قطع نظر غیر جانبداری سے حدیث منزلت کا تجزیہ کریں تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان وہ تمام مراتب اور منصب جو حضرت ہارون کو حاصل تھے، حضرت امیر المومنین یعصوب الدین مولا الموحدین قائد الغر المحجلین علی علیہ السلام بھی نبوت کے علاوہ ان تمام عہدوں اور مناصب کے حامل تھے۔ اگر کوئی انسان غیر جانبدارانہ طور پر اور اپنے ذاتی نظریات خیالات سے الگ ہٹ کے ان حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھے، اس حدیث کو پرکھے اور اس پر دھیان دے اور غور کرے، تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے، یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ جتنے مراتب اور منصب حضرت ہارون کو حاصل تھے وہ سب کے سب امیر المومنین علی علیہ السلام کو بھی حاصل تھے، سوائے نبوت کے، کیونکہ حدیث میں نبوت کے نہ ہونے کی قید و شرط کے علاوہ اور کوئی قید موجود نہیں، بس نبوت کی قید ہے کہ نبی نہیں ہو سکتا، صحیح، باقی نبوت کے علاوہ جتنے منصب ہیں وہ سب علی کے پاس ہیں، ٹھیک، کیونکہ حدیث شریف میں نبوت کے نہ ہونے کی قید و شرط کے علاوہ اور کوئی قید موجود نہیں ہے، لہذا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں، کیا؟ نمبر 1 کہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت مسلمہ میں سب سے افضل حضرت علی علیہ السلام تھے، صحیح، سب سے افضل کون تھے؟ حضرت علی علیہ السلام، اور حضرت ہارون کو بھی حضرت موسیٰ کے بعد یہی مقام حاصل۔ نمبر 2 علی علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر، ان کے معاون خاص اور ان کی رہبری کے جزو لا
جزو لا ینفق تھے، یعنی ایسا جز تھے جس کو ان سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ علی علیہ السلام کو رہبری سے جدا کرتے ہیں. پیغمبر کے وزیر، ان کے معاون خاص، ان کی رہبری کے جزو لا ینفق. ٹھیک، کیونکہ قرآن مجید میں مولا عز و جل سورہ طٰہٰ المبارکہ کی آیات 29 اور 32 تک، 29 سے لے کر 32 تک حضرت ہارون کے لیے ان تمام عہدوں کا تذکرہ کرتا ہے. کون سی آیت ہے؟ وہ سورہ طٰہٰ المبارکہ کی آیت نمبر 29 اور 32. کہ اللہ عز و جل سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ آیات پڑھی تھی، میں پہلے شروع سے ادھر سے پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ اے اللہ، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اور اللہ عز و جل نے سورہ مبارکہ طٰہٰ میں کیا بیان کیا؟ آپ فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما دے. ویسر لی امری، اور میرے امر کو آسان بنا دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گناہوں کو کھول دے. یفقہوا قولی، اور میرے کلام کو دقیق اور مضبوط اور گہرا مضبوط بنا دے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، ہارون کو میرا وزیر بنا دے جو میرا بھائی ہے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور ان کو میرے کام میں شریک کر دے. یہ وہ آیات ہے. کون سی؟ 29 سے کون سی آیت ہے؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، نمبر 29 ہے سورہ طٰہٰ مبارکہ کی. اور ہارون اخی یہ 30ویں آیت ہے. اور اشدد بہ ازری 31، واشرکہ فی امری 32. ان سب آیات میں یہ ذکر کیا گیا، ان سب باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. نمبر 3، علی علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ تھے. اور آپ علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص اس عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے. بالکل اسی طرح. تو لہذا یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، اور یہ حدیث شریف، حدیث مبارک مسلم ہے کہ امت مسلمہ اس بات پر اپنی کتابوں میں لکھا ہے، سب کچھ لکھا ہے. بہت ساری برادر اہل سنت کی کتابوں میں بات یہ روایت موجود ہے، اور بڑی بڑی کتابوں میں، ان کی معتبر کتابوں میں موجود ہے. بخاری میں، مسلم نے گزشتہ درس میں حوالے دیے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، مسلم میں، ترمذی میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. لیکن اگر ان حدیث کو، اس حدیث مبارک کو اور سب چھوڑ دیجئے، تمام باتیں اس حدیث شریف کو ہی تعصب یا فرقہ واریت کی نظر سے ہٹا کے اس کا مطالعہ کریں اور اسے سمجھیں کہ حدیث ہی کافی ہے حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اور امت مسلمہ کا پورا اختلاف ختم ہو سکتا ہے صرف اس حدیث کو سمجھتے ہیں. نہیں، شرط یہ ہے کہ آنکھوں سے کیا ہے وہ فرقہ واریت اور مذہب کا چشمہ ہٹا کے اس حدیث کو پڑھیں، یہ شرط ہے. یہ حدیث تھی حدیث منزلت. یہ گفتگو تھی جو کتاب اصول عقائد میں استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر حسین مکاری شیرازی حفظہ اللہ نے جو ہے وہ بیان کی ہے. اب ہم اس اپنے درس کو یہیں پر روکتے ہیں. کل انشاءاللہ حدیث یوم الدار جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اس کے بارے میں بھی
قدر ممکن کوشش کریں گے اچھے طریقے سے سمجھنے اور سمجھانے کی، جیسے کہ ہم نے حدیث منزلت کے بارے میں کوشش کی. اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی شکیں ہو سکتی ہیں جو نکالی جا سکتی ہیں اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اور ہر انسان، ہر مسلمان مومن کی ذمہ داری ہے ایسی حدیث سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. نکتفی بهذا المقدار، باقی انشاءاللہ غدا سے جی. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا